الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ماں اور بہنوں، جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ ماں اور بہنوں، یاد رکھنا وہ مبارک مہینہ تشریف لے کے آ رہا ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں پہلے ممبر کی پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام جو بیٹھے تھے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آواز تو کوئی سنی نہیں ہے لیکن آمین کیوں فرما رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، میرے پاس فرشتوں کا سردار آیا، آواز، میرے پاس فرشتوں کا استاد آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جس کی زندگی میں جس کے سامنے محمد کا نام آئے اور درود نہ پڑے وہ ہلاک برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے جب بھی اذان میں نام سنا کریں، جہاں بھی سنیں پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو نام سنے گا درود پڑھنا بھولے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بخیل کنجوس شخص ہے جو میرا نام سنتا ہے پر درود نہیں پڑھتا، تو جبرائیل فرماتے ہیں آقا جو آپ کا نام سنے درود نہ پڑھے وہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ اس کے لیے بد دعا کون کر رہا ہے؟ جو درود نہیں پڑھتا، سنتا ہے نام درود نہیں بھیجتا، اس کے لیے بد دعا کرنے والا فرشتوں کا استاد ہے۔ استغفر اللہ۔ آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ جب دوسری مرتبہ حضور نے قدم رکھا تو جبرائیل فرماتے ہیں آقا جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہوں لیکن وہ شخص اولاد ماں باپ کی خدمت نہ کرے، قدر نہ کرے، وہ بھی ہلاک برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھنا جس کی زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہوں لیکن وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، قدر نہ کرے، ادب احترام نہ کرے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا، جس کے بارے بد دعا فرشتوں کے استاد نے دی۔ استغفر اللہ۔ آمین میرے نبی نے فرمائی۔ تیسرا قدم رکھا، جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ قدر ادب احترام نہ کرے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا ان کے لیے بد دعا فرشتوں کا سردار دے رہا ہے، اور آمین نبیوں کے سردار نے فرمائی۔ یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، جس کے بارے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، ماں اور بہنوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے قضا کر دیتا ہے بغیر عذر کے، پورا سال میں روزے رکھے گا، رمضان کے ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری، سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ سب سے بڑی تیاری
یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کینہ، بغض، حسد، دوسروں کے لیے جو طرح طرح کی سازشیں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ جس طرح علماء کرام لکھتے ہیں صحن کو صاف کرتے ہو، گرد و غبار صحن میں ہوتا ہے، روزانہ صفائی کرتے ہو، اسی طرح دل پر بھی گرد و غبار ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کر کے وہ دل پتھر کی طرح بن چکا ہوتا ہے، وہاں ایک گناہ کرتے ہو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، پھر اس دل پر کوئی اللہ کی بات، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، جتنا مرضی کوئی کہے گا، جتنا مرضی دل کو پھر سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے گناہ کر کر کے، تو یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ماں اور بہنوں، سب سے بڑی رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ جس طرح گھروں کی صفائیوں میں لگے پڑے ہو، رمضان آ رہا ہے، پھر روزے کے ساتھ صفائی نہیں گھر کی جائے گی، اسی طرح دلوں کو صاف کرو، کیونکہ ماں اور بہنوں نماز پڑھتا انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ چیز ہے لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا جس کا دل بالکل صاف ہوگا، کسی کے لیے برا نہیں ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دو، اگر کوئی لڑائیاں جھگڑے ہیں تو انہیں معاف کر دو۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کچھ بدبخت میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ جو اللہ اکبر معافی مانگنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو آگے سے معاف بھی نہیں کرتے، آگے سے کچھ اور ہی ان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اب یہ جھک کر آیا ہے مجھ سے معافی مانگنے، لیکن پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، سرکار نے فرمایا کہ جو کسی کو معاف کر دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معاف کرو اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ سوچو کس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، لیکن جب تم معاف کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ماں اور بہنوں، یاد رکھنا دلوں کو صاف کیسے کرنا ہے، دلوں کا زنگ دور کیسے کرنا ہے، دلوں سے کینہ، بغض، حسد کیسے نکالنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے، دروازہ مسجد کا کھلا ہوا تھا، مسجد نبوی کے دروازے سے ایک بوڑھا آدمی اندر آ رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بابے کو دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بابے کو دیکھو۔ بزرگ آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر میرے نبی نے فرمایا اب چکنے ہو جاؤ، جس نے جنتی دیکھنا ہے جو شخص ابھی اندر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی جو نظریں تھیں وہ دروازے پر تھی کہ کون سا ایسا خوش قسمت آج آئے گا جس کو سرکار نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہی کل والا بابا تھا، اس کے چہرے پر وضو کے تازے اثرات نظر آ رہے تھے، وہی کل والا بابا۔ تیسرا دن ہوا، پھر نبی فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو دروازے پر دیکھو۔ آج پھر وہی بابا تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان کے دل میں بڑی حسرت سی پیدا ہوئی، یہ پتہ نہیں عمل کون سے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت کی مبارک دنیا میں سنا دی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی عادت پر ہم قربان ہو جائیں۔ اس نوجوان نے سوچا کس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا کہ خود اللہ کے رسول نے جنت کی مبارک دنیا میں سنائی۔ سبحان اللہ۔ اب نوجوان کہتا ہے بابا جان میں تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں آجو بیٹا، میرے گھر میں مہمان بننا چاہتے ہو تو مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ نوجوان بزرگ کے ساتھ چلا گیا، آ کر دیکھتا ہے اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ میں بابا جی کا عمل چیک کروں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے کہ جس کو جنت دنیا میں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری مل گئی، یہ عمل کون سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جنت کمانے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نوجوان کہتا ہے کہ بابا جان میں نے تیرے گھر رہنا ہے۔ اب بابا جی کے ساتھ آ گیا، رات کو جاگتا رہا۔ اس نے دیکھنا تھا کہ بابا رات کو اٹھ کر ابھی قرآن کو پڑھے گا، ابھی اٹھ کر نفل پڑھے گا، ابھی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے گا، ابھی اٹھ کر اللہ کو حتیٰ کہ رو رو کر لگتا ہے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر، رو کر حتیٰ کہ دعائیں مانگے گا۔ لیکن بابا جی سوئے رہے، کروٹ بدلتے رہے، سوتے رہے، اللہ اللہ کروٹ بدلتے تھے، اللہ کہہ کر سو جاتے تھے۔ نوجوان
नौजवान बड़ा हैरान था। उसने कहा कि शायद आज बाबा थके हुए होंगे, इबादत ना की होगी। उसने कहा चल मैं कल का दिन भी बाबे के पास रुकता हूँ, कल देखूंगा कि ये रात को कौन सा अमल करता है। अब उस नौजवान ने कहा कि बाबा जान मुझे आज भी तुम्हारे साथ रहना है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा रह सकते हो। दूसरा दिन अब नौजवान सारी रात जागता रहा, देखता रहा कि कल तो शायद बाबा थका हुआ था, अभी उठेगा कुरान खोलेगा, अभी उठेगा नवाफिल पढ़ेगा, अभी उठेगा तहज्जुद पढ़ेगा, लेकिन बाबा आज भी सोया रहा। जब तीसरा दिन हुआ, नौजवान कहता है शायद आज भी बाबा थका हुआ था। उसने कहा बाबा जी तीसरा दिन मैं तेरे घर रहना चाहता हूँ। बाबा जी ने फरमाया रह सकते हो। उस नौजवान ने आज देखना था कि शायद बाबा कोई आज इबादत करेगा, लेकिन सारी रात जागता रहा, उसको कोई अमल नजर ना आया। आखिर वो सुबह फजर की नमाज के वक्त जाने लगा तो कहता है बाबा जी बस कुछ देखना था वो नहीं मिला, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ। बाबा जी फरमाते ही आओ बेटा, आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते थे, मैं समझ गया हूँ। आप यही देखना चाहते थे ना कि कल सरकार ने मुझे परसों जन्नत की मुबारक दी है, तुम मेरे अमल देखने आए थे। लेकिन आओ बेटा सुनो, मैं को रातों को जाकर कुरान नहीं पढ़ता, मैं को रातों को जाकर नवाफिल पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं कोई तहज्जुद अदा करने वाला भी नहीं हूँ, गुनाहगार सा आदमी हूँ। पर हाँ मेरी एक आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल का टुकड़ा बहुत साफ है। जो मेरा दिल है ये साफ है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखा, कीना नहीं रखा, हसद नहीं रखा। इस दिल को मैंने साफ किया, अल्लाह ने गुनाहों से साफ फरमा दिया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों को साफ फरमा दिया है। पता चला है ये रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी हमें यही करनी चाहिए, अपने दिलों को साफ करना चाहिए, अपने दिलों को रोशन करना चाहिए। अगर चाहती हो हमारे दिल सुकून में रहें, परेशानियां टेंशनें ये खत्म हो जाएं, तो आओ अल्लाह का कुरान खोल कर देखो। सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इंसान नफ्स के लिए इत्मीनान चाहता है, सुकून चाहता है, तो सुकून कहाँ से मिलेगा? इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, अपने अल्लाह को राजी कर लो, दिल सुकून में रहेगा। अल्लाह राजी कैसे करें? अल्लाह का कुरान खोलो। रब फरमा रहा है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, बस मेरी इबादत करो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। अल्लाह इबादत कैसे करें? फरमाया आओ मेरी नमाज से मोहब्बत करो, मेरे रमज़ान से मोहब्बत करो, मेरे कुरान से मोहब्बत करो। अल्लाह फिर क्या मिलेगा? फरमाया फिर 50,000 साल का वो दिन आएगा, लेकिन तुम्हें खौफ की जरूरत ही नहीं होगी। ला में कोई खौफ नहीं होगा, तुम्हें कोई गम नहीं होगा, जो अल्लाह को राजी करके आएगा। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की इबादत करके आएगा। फिर उस दिन भी जब माँ अपनी बच्ची को भूल जाएगी, बेटी माँ को भूल जाएगी, लेकिन तुम्हें खौफ नहीं होगा जो रब से मोहब्बत करके आएगा।